عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر اب میں ملتمس ہوں اپنے محبوب استاذ، محبوب الطلباء، ناظم تعلیمات جامعہ خیر المدارس و امتحانی رکن کمیٹی وفاق المدارس العربیہ حضرت اقدس مولانا شمشاد صاحب دام برکاتہ العالیہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ حضرت استاذ محترم دامت برکاتہ العالیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة صدق الله مولانا العليم۔ میرے طالب علم ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس دولت کے لیے منتخب فرمایا، یہ وہ دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دولت اس شخص کو عطا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علم کا خزانہ اسی شخص کو عطا کرتے ہیں کہ اللہ جس کو اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ یہ علم وہ دولت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فقیروں کو، غلام زادوں کو، غلاموں کو وہ مقام عطا کیا کہ جو مقام بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ غلام زادے تھے، لیکن اللہ نے وہ مقام دیا، اللہ نے ان کو وہ عزت دی کہ جو عزت بادشاہوں کو بھی نہ ملی۔ حضرت عطا بن ابی رباح یہ غلاموں کے خاندان میں سے تھے اور آزاد کردہ غلام تھے، لیکن یہ مکہ کے سب سے بڑے فقیر تھے اور بڑے بڑے علماء ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلیمان بن عبد الملک جو خلیفہ وقت اور آدھی دنیا پر جن کی حکومت تھی، انہوں نے کچھ مسائل پوچھنے تھے حضرت عطا سے، تو حضرت عطا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ قریب 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ جب حضرت عطا نے سلام پھیرا تو صرف گردن موڑی ان کی طرف، گردن موڑ کے ان سے پوچھا، فرمائیں کیا فرمانا ہے آپ نے؟ تو سلیمان بن عبد الملک نے 3 مسئلے پوچھے ان سے، اور مسائل پوچھنے کے بعد، جواب حاصل کرنے کے بعد وہاں سے کھڑے ہوئے۔ ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹو علم حاصل کرو، یہ شخص رنگ کا کالا ہے، اس کی شکل نامناسب ہے، اور یہ آزاد کردہ غلام ہے، غلاموں کے خاندان میں سے ہے، مجھے جس چیز نے ان کے سامنے با ادب ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیا وہ علم ہے، لہذا تم علم حاصل کرو جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا۔ یہ وہ دولت ہے جس کی وجہ سے انسان بنتے ہیں۔
حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم نہ ہوتے تو لوگ جانوروں جیسے ہوتے جی ایسے. تو انسان بنتا ہے علم کی وجہ سے. اس لیے سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم کا ذکر پہلے فرمایا، علم القرآن، اس کے بعد فرمایا خلق الانسان. تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا انسان بننا علم پر موقوف ہے جی ایسے. تو بہرحال اللہ نے آپ کو اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اب جب آپ یہاں پہنچ گئے تو آپ اس کے لیے محنت کریں اس طریقے پر جو محنت کرنے کا طریقہ ہے اس کا. علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمال کسی قبیلے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کمال کسی خطے کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگر کمال کسی قبیلے کے ساتھ خاص ہوتا تو تمام با کمال لوگ ایک قبیلے سے ہوتے، اور اگر کمال کسی خطے کے ساتھ خاص ہوتا تو تمام با کمال لوگ ایک خطے سے ہوتے. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ تمام با کمال لوگ ایک قبیلے سے نہیں، اور تمام با کمال لوگ ایک خطے سے نہیں. کسی کا تعلق کسی قبیلے سے، کسی کا تعلق کسی قبیلے سے، کسی کا تعلق کسی خطے سے، کسی کا تعلق کسی خطے سے. تو معلوم ہوا کہ کمال نہ وراثت میں ملتا ہے، نہ کسی قبیلے کی خصوصیت ہے، اور نہ کسی خطے کی خصوصیت ہے، بلکہ جو آدمی محنت کرے اس طریقے پر جو محنت کرنے کا طریقہ ہے، اللہ اسی کو باکمال بنا دیتے ہیں. اور قرآن کریم کی آیت فاتوا البیوت من ابوابہا، مولانا علی میاں فرماتے ہیں کہ یہ مکان کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ ہر کام کے کرنے کا جو طریقہ ہے وہی اس کا دروازہ ہے جی ایسے. اس لیے جو بھی کام کرنا چاہو اس کو اس کے طریقے کے مطابق کرو جی ایسے. تو اللہ نے آپ کو علم کو حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا. آپ اس کے لیے محنت کریں اس طریقے پر جو محنت کرنے کا طریقہ ہے. اس میں بنیادی بات اپنے اساتذہ کا ادب، ان کی اتباع، ان کی بات ماننا، ان کی اطاعت کرنا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے پاس گئے تو قرآن میں ہے حل اتبعوک، حل اتبعوک. اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ انہ جعل نفسہ تبعا لہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت خضر کا تابع بنا دیا جی ایسے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو طالب علم ہو، جو متعلم ہو، وہ اپنے آپ کو اپنے استاذ اور اپنے شیخ کا تابع بنا دے جی ایسے. اور ساتھ فرماتے ہیں کہ استاذن فی ہذہ التبعیت، اس تبعیت میں بھی اپنے شیخ اور اپنے استاذ سے اجازت طلب کر رہے ہیں. حل اتبعوک. مفسرین فرماتے ہیں ہذہ مبالغۃ عظیمۃ فی التواضع، کہ یہ انتہائی درجے کی تواضع ہے اپنے استاذ کے سامنے جی ایسے. تو ایک طالب علم کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے استاذ کے سامنے تواضع اختیار کرے جی. پھر آگے ان تعلمنی، اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اقر علی نفسہ بالجہل وعلی استاذہ بالعلم کأن تعلمنی، آپ مجھے سکھلا دیں. یہ اعتراف ہے اپنی لا علمی کا، اور اپنے استاذ کے متعلق اقرار ہے علم کا جی ایسے. فرماتے ہیں یہ بھی تواضع ہے. پھر وہ فرماتے ہیں دیکھو یہاں پہلے اپنے تابع ہونے کا ذکر ہے حل اتبعوک، اس کے بعد متعلم ہونے کا ذکر ہے. تو طالب علم کی شان یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تابع بنایا جی ایسے، پہلے اپنے آپ کو تابع بنایا جی. پھر ان تعلمنی مما علمت من تبیزیہ ہے جی ایسے. تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے جس چیز کا مطالبہ کیا جی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے اپنے مساوی اور اپنے برابر بنا دیجئے، کہ میں آپ کی مساوات چاہتا ہوں. نہیں، لا اطلب منک مساویا فی العلم لک جی. گویا انہوں نے زبان حال سے یہ کہا
کہ میں مساوات نہیں چاہتا، بل اطلب منکا ان تعطینی جزءا من اجزاء علمک، جی آپ اپنے علوم میں سے کچھ علم مجھے عطا کر دیں جی۔ مفسرین مثال دی ہے جیسے ایک فقیر غنی سے مال طلب کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ مال کے اندر مجھے اپنے برابر کر دیں، بلکہ آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے عطا کر دیں جی۔ ایسے یہ انتہائی تواضع ہے ان کی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی اپنے اساتذہ کا ادب، ان کی اتباع کریں جی۔ ایک دن مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ شاہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو جو مقام ملا، اس مقام کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ مقام ملا، کس وجہ سے ملا؟ ہر شاگرد نے اپنے ذوق کے مطابق وجہ ذکر کی، لیکن مفتی صاحب خاموش رہے۔ پھر تلامذہ نے ان سے پوچھا کہ آپ فرمائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت شاہ صاحب کے شاگردوں نے حضرت شاہ صاحب سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کو جو یہ مقام ملا کس وجہ سے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اپنے استاذ کا ادب، کتابوں کا ادب، ادارے کا ادب اور مدرسے کے قوانین کا ادب جی۔ ایسے مدرسے کے قوانین کا ادب یہ ہے کہ قوانین کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ آپ کے فائدے اور آپ کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ مثلا اگر ادارہ قانون بناتا ہے کہ آپ رات 11 بجے سو جائیں، ظاہر ہے اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ ادارہ قانون بناتا ہے کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ ادارہ قانون بناتا ہے کہ صبح 6:30 بجے درسگاہ میں پہنچ جائیں۔ میں عرض کر دوں تعلیم کا وقت کل سے 6:30 بجے ہے انشاءاللہ، کہ دورہ حدیث کی تعلیم 6 بجے شروع ہو جائے گی اور باقی طلباء جو ہیں ان کی تعلیم 6:30 بجے شروع ہوگی۔ تو اگر ادارہ یہ قانون بناتا ہے کہ آپ 6:30 بجے درسگاہ میں پہنچ جائیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ وقت پر پہنچیں گے، کچھ بات سمجھ لیں گے، کچھ بات حاصل کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی علم حاصل کرنے کی۔ آخری بات عرض کروں، جب کوئی بات سمجھ میں آ جائے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی نئی بات کا علم ہوتا، نیا مسئلہ سمجھ میں آتا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا، اس سے میرا علم بڑھتا چلا گیا۔ اللہ عجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا